اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم صدق الله مولانا العظيم۔ آیتوں کے ترجمے سے پہلے چند الفاظ کے معنی سماعت فرمائیں۔ ترکا وہ چھوڑ دے، بالمعروف دستور کے مطابق، اسمہ اس کا گناہ۔ اب آیتوں کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ تم پر فرض کیا گیا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی اپنے پیچھے مال چھوڑ کر جانے والا ہو تو جب اس کی موت کا وقت قریب آ جائے تو وہ اپنے والدین اور قریبی رشتہ داروں کے حق میں دستور کے مطابق وصیت کرے۔ یہ متقی لوگوں کے ذمے ایک لازمی حق ہے۔ پھر جو شخص اس وصیت کو سننے کے بعد اس میں کوئی تبدیلی کرے گا تو اس کا گناہ ان لوگوں پر ہوگا جو اس میں تبدیلی کریں گے۔ یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ محترم سامعین، آج آپ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 180 اور 181 کا ترجمہ سماعت فرمایا ہے۔ ان دو آیتوں بلکہ اس سے اگلی آیت نمبر 182 تک وصیت کے احکام کا بیان ہے۔ وصیت اسلام میں ان ہدایات کو کہا جاتا ہے جو دنیا سے رخصت ہونے والا اپنے پیچھے رہ جانے والوں کو کرتا ہے، جو اس کی موت کے بعد پوری کی جاتی ہے۔ وصیت کی کئی قسمیں ہیں۔ بعض وصیت واجب ہوتی ہے، مثلا کسی کے ذمے قرض، امانت یا زکوٰۃ کی ادائیگی ہو تو اس کی وصیت کرنا یہ واجب ہے۔ بعض وصیت مستحب ہوتی ہے، جیسے کسی نیک کام کی وصیت کرنا، اور بعض وصیت مباح یعنی جائز ہوتی ہے، جیسے کسی جائز کام کی وصیت کرنا، اور بعض وصیت ایسی ہوتی ہے کہ شریعت میں ان کا پورا کرنا ممنوع ہے، جیسے کسی ناجائز کام کی وصیت کرنا۔ اسلام کے ابتدائی دور میں جب تک میراث کے حصے مقرر نہیں ہوئے تھے، اس وقت یہ حکم تھا کہ ترکے کی 1/3 تک مرنے والا اپنے والدین اور قریبی رشتہ داروں کو جتنا مناسب سمجھے دینے کی وصیت کر جائے۔ یہ ان رشتہ داروں کا حق تھا، باقی جو رہتا وہ اولاد کا حق ہوتا۔ چنانچہ آج تلاوت کی گئی پہلی آیت میں اسی کا بیان ہے۔ فرمایا کہ جب کسی پر موت کے آثار معلوم ہوں تو وہ اپنے ترکے کی بابت اپنے والدین دیگر اقارب کے لیے دستور کے مطابق وصیت کر دے۔ جن کو اللہ کا خوف ہے ان کے اوپر یہ وصیت کرنا ضروری ہے۔ اکثر مفسرین کے نزدیک یہ آیت منسوخ ہے، یعنی وصیت کا یہ حکم اس وقت تک تھا جب تک آیت میراث نازل نہیں ہوئی تھی۔ جب ورثہ کے حصے مقرر کرنے والی آیت نازل ہو گئی تو وصیت کی فرضیت منسوخ ہو گئی، کیونکہ وصیت کا حکم آنے سے پہلے ساری میراث اولاد کو مل جایا کرتی تھی، والدین اور دیگر اقارب محروم رہتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے وارثوں کے حصے آیت میراث میں مقرر فرما دیے تو اب وارثوں کے لیے وصیت کا حکم منسوخ ہو گیا۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا وصیت لوارث، اب کسی وارث کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی۔ البتہ علماء نے فرمایا کہ غیر وارث کے حق میں وصیت کا حکم اب بھی باقی ہے، البتہ یہ حکم وجوبی نہیں ہے اور اس کی حد ترکے کی 1/3 تک ہے۔ چنانچہ مرحوم کے چھوڑے ہوئے ترکے میں سے سب سے پہلے اس کی تجہیز و تکفین اور تدفین کے اخراجات نکالنا ہوں گے، اور اگر کوئی اپنی طرف سے یہ اخراجات کر دے تو یہ بھی جائز ہے۔ پھر اگر مرحوم کے ذمہ کوئی قرض ہے تو اسے ادا کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد جو مال بچے اس میں مرحوم نے اگر غیر وارث کے لیے کوئی جائز وصیت کی ہے تو 1/3 تک اسے پورا کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد جو بچے گا وہ وارثوں میں ان کے حصے کے مطابق تقسیم کیا جائے گا۔ اس کے بعد مرحوم کی وصیت میں ہیر پھیر اور تبدیلی کرنے سے ڈرایا گیا ہے۔ اس طرح اگر کسی کی حق تلفی کی گئی تو اس کا گناہ ہیر پھیر کرنے والے کو ہوگا۔ یہ شخص لوگوں کو تو دھوکہ دے سکتا ہے مگر اللہ تعالیٰ کو نہیں دے سکتا، کیونکہ وہ سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے۔ ہاں، اگر وصیت کرنے والے نے ہی کوئی خلاف شرع وصیت کی یا بے ضابطگی کی وصیت کی تو اسے درست کرنا اور اصلاح کرنا اس کی ضروری ہے، اور جو شخص یہ تبدیلی کرے گا تو اسے کوئی گناہ نہیں ہوگا۔
اس کا بیان اگلی آیت میں آ رہا ہے۔ محترم سامعین، آیات کے مضامین سماعت فرمائیں۔ اس میں یہ سبق ہے کہ ہر مسلمان کو جس کے ذمے کسی کا حق ہو، قرض ہو، امانت ہو، اس کو جلد از جلد اپنی وصیت لکھ کر رکھنا لازم ہے، اور جس کے ذمے کوئی حق نہ ہو وہ بھی خیر اور بھلائی کے کاموں کی وصیت اپنے گھر والوں کے لیے لکھ رکھے تو یہ مستحب ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔